بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، کچھ عام خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز نے چیک کیا اور دو طرح کی رپورٹیں اب بنسر عام پہ آ رہی ہیں۔ ایک وہ رپورٹ ہے جو حکومتی ذرائع سے آ رہی ہے، اور ایک وہ رپورٹ ہے جو آزاد ذرائع سے آ رہی ہے۔ آزاد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز گئے ہیں، ٹیم ایچ بی میں اندر گئی ہیں عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے، ان کے ذریعے سے یا جیل کے ذرائع کے حوالے سے یا کسی اور سورس سے کوئی خبر نکل آئے، کوئی صحافی نکال آئے، تو اس میں کچھ اور چیزیں، باقر سجاد صاحب ہیں، انہوں نے کچھ اور کہا، اور کچھ ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں یا حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں، انہیں جو میڈیکل رپورٹ دی گئی وہ کسی اور طرح کی ہے۔ اب دونوں چیزوں میں الگ الگ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آزاد ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت زیادہ خراب ہے، اور ان کی آنکھ کی حالت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات ہیں، جبکہ کچھ جو صحافتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو حکومتی ذرائع نارملی وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، عمران خان صاحب کی آنکھ میں بہتری آئی ہے اور مزید بہتری آ جائے گی۔ اب یہ بہتری کیسے آئی ہے؟ کیونکہ جب انجیکشن لگا تھا تو اس کے کافی دنوں کے بعد عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو یہ سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ 85% آنکھ میڈیکل رپورٹس کے مطابق ضائع ہو چکی ہے۔ اب اس بیچ میں تو کوئی اور ٹریٹمنٹ ہوا نہیں، تو پھر باقی آنکھ کیسے ریوائیو ہو سکتی ہے؟ وہ تو وہیں پہ ہوگا معاملہ، تو اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا۔ اور ورس ہوا یا نہیں ہوا، یہ اب ایک اور کچھ جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات پہلے سے برے ہیں۔ دیکھیں، چور کی داڑھی میں تنکا، آپ نے یہ کئی مثال سنی ہوگی۔ اب اس مثال کو اپنے ذہن میں آپ رکھ لینا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا کیا ہے اور یہ کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ حکومت اس وقت وہی حرکت کر رہی ہے جو چور کی داڑھی میں تنکا والی حرکت ہے، یعنی عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں کو جانے نہیں دے رہے۔ میں کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن جو لوگ میڈیکل ایکسپرٹ ہیں ان سے میری بات ہوئی تو کچھ کلیئرٹی آئی ہے۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ کے دوران عمران خان صاحب کے ڈاکٹر اگر موجود ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کے ڈاکٹروں نے باہر آنے کے بعد کبھی بھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ کیسے آئے، ان کا شوگر لیول کیسا ہے، ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کیسا ہے، یا اوورآل ان کی کنڈیشن کیسی ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیشہ یہی چیزیں باہر آ کر بتائیں، لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ڈاکٹرز نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عاصم منیر صاحب ذہنی مریض ہیں، یا عمران خان نے کوئی عاصم لاء کی بات کی ہے، یا عمران خان نے کوئی اور ایسی بات کی ہے۔ ڈاکٹرز کبھی پولیٹیکل بات باہر آ کر کرتے ہی نہیں ہیں۔ شوکت خانم کے بڑے پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، عمران خان صاحب کو بڑے لمبے عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا کنسرن صرف عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے۔ اب اگر ڈاکٹر باہر آ جائیں اور ڈاکٹر باہر آ کے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتائیں جیسا کہ حکومت بتانا چاہتی ہے، اور عمران خان صاحب کے ڈاکٹر اگر آ کے اناؤنس کریں گے تو بے چینی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو احتجاج چل رہا ہے اس میں حکومت کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا۔ یعنی حکومت تو یہ چاہتی ہے نا کہ استحکام آئے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، احتجاج نہ ہو، لیکن یہ حکومت جان بوجھ کر ایسی حرکت کیوں کر رہی ہے جس سے لڑائی جھگڑا بڑھے، جس سے صورتحال جو ہے وہ مزید تشویش میں جائے، لوگوں کی بے چینی میں اضافہ ہو۔ عمران خان صاحب کو کرنا تو یہ چاہیے تھا، حکومت کو خود ہی آفر کرتی جی آپ ڈاکٹر تھے عمران خان صاحب کے، آپ آئیں، آپ کو چیک کروا دیتے ہیں، یہ آپ بلڈ ٹیسٹ بھی لے لیں، آپ سارا کچھ کر کے تو آپ دیکھ لیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب کی فیملی ہے، اگر انہیں بھی ملنے دیتے تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ درجنوں عمران خان صاحب کے بیانات پہلے آ چکے ہیں، ایک بیان اور آ جاتا تو کیا قیامت آ جاتی۔ فرض کریں فیملی آ کے 2-4 جملے بول دیتی نا، تو یہ 2-4 جملوں میں اور کیا قیامت آ جاتی، اتنا کوئی آسمان تو نہیں گر جاتا۔ اس سے پہلے اتنی مرتبہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، عاصم منیر صاحب کو تو ایکسٹینشن بھی مل گئی، استثنا بھی مل گیا، تو اب انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی پرابلم تو ان کو نہیں ہونی چاہیے کہ اگر عمران خان کی بہنیں ملیں گی تو کوئی ایسا بیان باہر آ جائے گا جس سے کوئی بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ یہ کوئی ضد، انا، غصہ، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ نوکری کے اندر نہیں ہوتی، یہ غیرت ویرت نہیں ہوتی نوکری کے اندر۔ یہاں نوکری میں صرف جو ہے وہ اپنا مفاد ہوتا ہے یا اپنی نوکری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا کچھ ضرور ہے جسے یہ لوگ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اب بات یہاں پہ آ کے رکتی ہے، جس کی چور کی داڑھی میں تنکا، یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے بتائی تھی کہ یہ ملاقات عمران خان صاحب کی ہونے ہی نہیں دے رہے۔ ان کی کوشش ہے کہ کوئی معاملہ باہر نکلے ہی نہ، اور میری انفارمیشن کے مطابق جو سلمان صفدر صاحب نے لکھا وہ عدالت جانے سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ پہنچ گیا تھا۔ یعنی ان کو اتنا زیادہ اس بات کا خیال ہے اور انہوں نے اتنا زیادہ چیزوں کو کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ یہ عمران خان کی انڈیپینڈنٹ اوپینین باہر آنے نہیں دیں گے۔ ایسا کیا ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں؟ عمران خان ایسا کیا بتا سکتے ہیں جو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ باہر عوام کو، پاکستانیوں کو پتہ چلے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستانیوں کو پتہ چلے؟ بلڈ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ڈاکٹر بار بار کہہ چکے کہ کئی سالوں کے جو بلڈ کے ریکارڈ ہیں ان میں عمران خان صاحب کے خون میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے یہ کلاٹس پیدا ہو جائیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ کلاٹ پیدا ہونے کی بیماری کو اس لیے جانتا ہوں کہ میرے ایک عزیز ہیں، وہ اپنا INR مینٹین رکھنے کے لیے ایک مخصوص دوائی کھاتے ہیں۔ میرے والد صاحب ہیں، میں صاف آپ کو بتا دیتا ہوں، انہیں یہ پرابلم ہم سارا گھر فیس کرتا ہے جب کسی ایک شخص کو یہ پرابلم ہو۔ تو میرے والد صاحب کا جو بلڈ ہے اس میں کلاٹنگ ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے بڑا شدید ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑا، اور ملٹیپل ٹائم، اور کافی لمبا عرصہ ہم پریشان بھی رہے۔
اب وہ دوائی کھاتے ہیں اپنے خون کو باریک کرنے کے لیے، خون کو پتلا کرنے کی میڈیسن وہ کھاتے ہیں، اور ان کا وہ ریگولر ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بلڈ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. عمران خان کے جتنی بھی بلڈ رپورٹس ہیں وہ تو بالکل ریگولر چیک ہوتی رہی ہیں، اور اگر وہ بالکل نارمل ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ پرابلم کیوں ہوا، اچانک سے کیسے ہو گیا؟ اس کے بلڈ میں ایسا کیا ہے جو آزادانہ طور پہ عمران خان کے بلڈ کا ٹیسٹ نہیں لینے دے رہے، یا شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں کو وہ سیمپل نہیں دیے جا رہے جس پہ عمران خان صاحب کے بلڈ کا ٹیسٹ ہو سکے؟ اب یہ کلاٹنگ جو ہونا ہے نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں دیکھیں علیمہ خانم کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے ضرور سناؤں گا. جو علیمہ خانم نے بات کی اس حوالے سے کہ علیمہ خانم نے کہا کہ ہمیں یہ فکر بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر ہمارے خاندان کے فرد کو عمران خان کے معائنے کے وقت موجود رہنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر نوشیروان کے نام اس لیے مسترد کیے جا رہے ہیں کہ وہ انتہائی قابل اور مستند ڈاکٹر ہیں؟ دیکھیں یہ علیمہ خانم نے، انہیں پہلے کہا گیا آپ نام دے دیں، انہوں نے ڈاکٹر عظمیٰ کا نام دیا، وہ ڈاکٹر ہے نہیں جانے دیا. پھر انہوں نے کہا جی اپنے خاندان میں سے آپ کسی اور کا نام دے دیں، بہنیں نہیں جا سکتی، اوپر سے بڑے صاحب کا حکم ہے. تو پھر ڈاکٹر نوشیروان کا نام دیا گیا، تو انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں جا سکتے. تو ڈاکٹر تو وہ نیڑے ہی نہیں لگنے دے رہے. ایک تو بہنوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب بہنوں کو کچھ بتائیں کہ بہنیں باہر آ کے بتا دیں. دوسرا وہ ڈاکٹر کوئی عمران خان کے قریب ایسا نہیں لگنے دے رہے جو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ہو اور اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین دے سکے. علیمہ خانم نے یہی خدشہ ظاہر کیا ہے. وہ کہتی ہیں عمران خان کے معائنے کے لیے حکومت نے اس ماہر ڈاکٹر کو مسترد کر دیا جس کی سفارش ہمارے ڈاکٹروں نے کی تھی. یعنی ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ ہمیں نہیں لے کے جا رہے تو یہ والا ایک ماہر ڈاکٹر ہے اس کو لے جائیں آپ. تو اس ڈاکٹر کو بھی حکومت نہیں لے کر گئی، لہذا انہیں متبادل نام فراہم کر دیے گئے. ہم نے خاندان کی نمائندگی کے لیے ڈاکٹر عظمیٰ خان کا نام دیا. ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان کی بہنوں کو اجازت نہیں ہے، وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا. پھر کزن کا نام دیا ڈاکٹر نوشیروان برقی کا، تو کہا گیا جی وہ بھی نہیں، انہیں بھی مسترد کر دیا گیا. تو یہ کیا چھپانا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ شہباز گل نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. جو سٹیٹمنٹ ہے سمپلی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کھانا بنانے کے بعد جب کھانا تیار ہو جاتا تھا تو اس کو ایک کمرے میں رکھا جاتا تھا. اس کمرے کی چابی جو ہے وہ یا تو ڈپٹی جیلر کے پاس ہوتی تھی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو ہوتا ہے، یا وہ ایک کرنل ہے اس کے پاس وہ چابی ہوتی تھی. جب خان صاحب کا کھانا بن جاتا تھا تو کئی بار کرنل صاحب اس کمرے میں کئی منٹ تک رہتے تھے. وہ کھانا چکتے تھے یا کچھ ملاتے تھے اس کے بارے میں نہیں پتا. عمران خان جتنی ورزش کرتے ہیں اور فٹ ہیں، ان کا جو کلاٹ بن جانا بلڈ کے اندر یہ غیر معمولی بات ہے. اچھا یہی وہ چیز ہے جسے سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور اسی کے اوپر ایک بے چینی ہے. احتجاج جو پاکستان تحریک انصاف کا چل رہا ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے. آج کیونکہ ورکنگ ڈے شروع ہو گیا تو اسٹوڈنٹ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، نوجوان اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. یہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ لیڈر لیس ہے، اور اس میں نوجوان لیڈ لے رہے ہیں. یعنی خرم ذیشان کا نام آپ دیکھیں، یا آپ دیکھیں خالد خورشید کو دیکھیں، یا باقی نوجوانوں کو دیکھیں تو زیادہ تر نوجوان ہیں. ابھی شاہد کٹک نکلے وہاں سے، اور شفیع اللہ جان، یہ لوگ گئے، انہوں نے کرک بھی بند کر دیا اور یہ آگے سوابی میں بیٹھ گئے. اور جو باقی لوگ ہیں، احمد خان نیازی ہیں، یا جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے، یہ وہ نوجوان ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. اور بہت سارے جینزی اب تحریک چلا رہے ہیں، وہ الگ الگ جگہوں پہ احتجاج کر رہے ہیں. اور یہی تحریک اگر بڑھتی جائے گی تو حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. حکومت کچھ ایسے فیصلے بھی کرنے والی ہے جس سے حکومت کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. وہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی اناؤنس کر دیں گے، آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. بہرحال لاہور اور دیگر پنجاب کے علاقوں میں پولیس نے کچھ تھوڑی بہت سختی شروع کر دی ہے. اتنی زیادہ نہیں ہے کہ لوگ احتجاج ہی نہ کریں یا لوگ کر نہ پائیں. پولیس بھی بیچاری اب خانہ پوری کرتی ہے، وہ بھی بیچارے پریشان ہو گئے، مار مار کے تھک گئے پاکستان تحریک انصاف کو. تو جرائم ان سے کنٹرول ہوتے نہیں ہیں، معاملات وہ ٹھیک کر نہیں سکتے، قبضہ مافیا کو کنٹرول نہیں کر پاتے، بلکہ مافیا کی تو حکومت ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کے اوپر یہ چڑھے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. تو پولیس بھی بیچاری مار مار کے تنگ آ گئی ہے. دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے بہت سارے شہروں میں احتجاج ہوا، لندن میں، مانچسٹر میں، برمنگم میں، اور بہت ساری جگہوں پہ، برطانیہ میں، یورپ میں بہت ساری جگہوں پہ احتجاج ہوا عمران خان صاحب کے حق میں. امریکہ میں احتجاج ہوا، نیو یارک میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا عمران خان صاحب کے حق میں. تو بڑے مظاہرے اب شروع ہو گئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے. تو اس سے ایک دباؤ تو آئے گا. ابھی شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں امریکہ میں، اور ان کی امریکہ آمد کے موقع پر اوورسیز پاکستانی اگر وہاں پہ ایک بھرپور احتجاج کریں گے تو اس سے ایک دباؤ جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کے اوپر اور امریکہ کی سرکار کے اوپر ضرور بنے گا کہ پاکستانی اس حکومت کو اپنی نمائندہ حکومت نہیں سمجھتے. اچھا رات گئے جو ہے نا، کیونکہ آپ یہ اب دن کے ٹائم یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، رات کو پولیس نے کوئی رکاوٹیں جو لگائی ہوئی تھیں یہاں پہ اسلام آباد میں، اب وہ رکاوٹیں ہٹانا شروع کر دیں. اب وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں جناب ہم نے تو سیکورٹی کے لیے رکاوٹیں لگائی تھی، منڈے کا دن آ گیا، چیزیں نارملائز کر لیتے ہیں. اور ویسے بھی وہاں پہ کوئی بہت بڑا احتجاج تو ہو نہیں رہا تھا، تھوڑے سے لوگ خیبر پختونخوا اس کے باہر بیٹھے تھے، کچھ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بند ہیں، کچھ لوگ پارلیمنٹ لاجز میں ہیں، تو وہ اپنا احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے کنٹینیں بند کر دی تھی، کھانے پینے کے لیے تھا نہیں، تو سنگل تالا لگا ہوا تھا، تالا کو توڑنے کی ہمت کر نہیں پایا. بہرحال پولیس خود ہی اپنے تالے کھول لے گی. یہ بڑا ممی ڈیڈی جیسا احتجاج تھا.
لیکن اس کا امپیکٹ کتنا آیا یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. بہرحال نہ تو عمران خان صاحب کو اسپتال لایا گیا, نہ عمران خان صاحب کے علاج معالجے کی کوئی سہولت دی گئی, نہ کسی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی, اور نہ کوئی ایسی میڈیکل رپورٹ ان کی فیملی کو فراہم کی گئی جو فراہم کی جانی چاہیے تھی یا جس پہ وہ اعتبار کر سکتے. اب یہ نوجوانوں کے اوپر منحصر ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں تو پھر پاکستان سیدھا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں نارملائز کی جا رہی ہیں اور ججز اس میں بڑی مدد کرنے والے ہیں. آپ آج کے اور کل کے دن میں آپ دیکھیں گے, آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے ججز مدد کریں گے موجودہ حکومت کی ان تمام چیزوں کو نارملائز کرنے میں. یعنی ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا لیڈر, ملک کا سب سے بڑا لیڈر, آپ دیکھیے گا کہ ججز اس کو کیسے نارملائز کریں گے. عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے صحت کارڈ دیا پاکستانیوں کو, اور اس کے ذریعے سے صرف خیبر پختونخوا کا بتا رہا ہوں, باقی پاکستان کا نہیں بتا رہا میں آپ کو, صرف خیبر پختونخوا میں 1,90,000 شہریوں نے اپنی آنکھوں کا علاج کروایا تھا عمران خان صاحب کے صحت کارڈ سے, اور آج اس شخص کی اپنی ایک آنکھ ضائع کر دی گئی ہے. یہ 1,90,000 لوگ جنہوں نے عمران خان سے اپنی آنکھوں کا علاج کروایا, صرف یہی لوگ نکل آتے نا تو حالات کچھ اور ہوتے. لیکن لوگ پاکستان میں نا, عمران خان نے خود شکوہ کیا تھا کہ آپ بہت سست ہیں, آپ بہت دیر سے جاگتے ہیں. یہ ارشد شریف کے لیے کبھی نہیں نکلے, لیکن اس کے جنازے کے لیے سارے نکلے, بہت بڑی تعداد میں نکلے. جنازوں میں اکٹھے ہونے کا شوق ہے پاکستانیوں کو, جنازے اٹھانے کا شوق ہے, لیکن آواز اٹھانے کا شوق نہیں ہے. جس دن پاکستانیوں نے اپنا شوق بدل لیا اور جنازے اٹھانے کی بجائے آواز اٹھانے کا شوق پال لیا, اس دن پاکستان ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تھوڑے سے جرنیل ہیں, یہ تھوڑا سا میڈیا کا مافیا ہے, یہ تھوڑے سے سیاستدان ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, 25-50 لوگ ہوں گے. ان لوگوں کو صرف آپ نے سیدھا کرنا ہے, باقی پاکستان سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے آپ کو زور لگانا پڑے گا. آصف علی زرداری صاحب بہت اچھل اچھل کے باتیں کر رہے تھے, وہ بہادری کا ایک قطب مینار بنے ہوئے تھے. تو زرداری صاحب کے بہت سارے پول کھل گئے. ایک تو زرداری صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اچھی طرح کہ وہ عمران خان کی طرح جیل میں نہیں گئے تھے. زرداری صاحب بطور ایک کرمنل کے جیل میں گئے تھے. جو لوگ جرائم کرتے ہیں وہ بڑی بہادری سے جیل کاٹ بھی لیتے ہیں, جو کہ زرداری صاحب نے نہیں کاٹی. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جیل میں جانا پڑے گا, اور زرداری صاحب کو تو ہر طرح کی سہولت میسر تھی. عمران خان کو مجرم تو نہیں ہے کہ وہ جیل کاٹے, اس کے لیے تو جیل کا ایک دن بھی بہت بھاری ہونا چاہیے, لیکن وہ 2.5 سال سے جیل میں بیٹھا اور اس کو برداشت کر رہا ہے ہر طرح کے ظلم کو. اب یہ عالمی سطح پہ اس طرح کی خبریں چھپی تھی کہ سابق پاکستانی وزیراعظم بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کو سوئس عدالتوں کی جانب سے منی لانڈرنگ اور کک بیکس کی وصولی سے متعلق مقدمات میں سزا ناقابل تردید شواہد پر مبنی ہے, اور سوئٹزرلینڈ کی عدلیہ, حکومت اور پولیس فورس کی دیانتداری کی گواہی دیتی ہے. لو جی, یہ خبر ہے کہ زرداری صاحب کو جو سوئس عدالتوں کے اندر سزا ہوئی, سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں سے ان کو سزا ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پہ, زرداری صاحب کو کہ منی لانڈرنگ کی ہے اور جناب رشوت لی ہے, کک بیکس, اور ناقابل تردید شواہد ہیں وہاں پہ. سوئٹزرلینڈ کی عدلیہ نے, حکومت نے اور پولیس فورس کی دیانتداری کی گواہی ہے کہ انہوں نے ان کو سزا دی ہے. اور بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر جنیوا کی 2 الگ الگ عدالتوں کی طرف سے 2 غیر متعلقہ مقدمات میں فرد جرم سوئس عدلیہ کی دیانتداری اور کارکردگی کی گواہی دیتی ہے. مشہور سوئس قانون کی افادیت, مجرمانہ معاملات اور بین الاقوامی امداد پر وفاقی سوئس پولیس کی کارکردگی اور سوئس حکومت کا جو طریقہ کار ہے. اب یہ سارا کچھ اس پہ لکھا ہے, پوری ایک رپورٹ ہے کہ کس طرح سے کون سا اٹارنی جنرل تھا, کس نے کیسے کیا, سرکار نے کیسے کام کیا, کس طرح ان کی چوری پکڑی گئی اور کس طریقے سے پتہ چلا, اور کیسے نیب اس کے اندر انوالو ہوا, اور کس طرح انہوں نے لوٹ مار کی. یہ ساری انٹرنیشنل سٹوریز ہیں. یہ کیسے پیسے لے کر چلے گئے منی لانڈرنگ کر کے یہاں سے. تو زرداری صاحب آپ پکڑے گئے تھے جن کیسز میں, ان کا جواب اب تک نہیں آیا, بلکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی نوکری بھی وہ جواب کے چکر میں چلی گئی تھی کہ جب وہاں سے کاغذات غائب کیے جا رہے تھے اور پاکستان نہیں لائے جا رہے تھے, جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے عمل درآمد نہیں کیا عدالتی حکم پہ, تو ان کو جانا پڑا, اور آپ اس تسنا کے پیچھے چھپ گئے اور آپ اس طرح اس کیس سے بچے. تو یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے اوپر کون سے کیسز تھے. آپ منی لانڈرنگ کا کبھی بھی آج تک جواب نہیں دے پائے. وہ جو سرے محل جس کو آپ یہ کہتے تھے کہ آپ کا ہے ہی نہیں, وہ بعد میں آپ ہی لوگوں کا نکلا نا. اسی طرح جو نواز شریف صاحب ہیں وہ تو کبھی مانتے نہیں تھے کہ فلیٹس ہمارے, پھر ان کو ماننے پڑ گئے جی ہمارے, پھر یہ بتا ہی نہیں پائے کہ پیسے کہاں سے آئے تھے, جن پیسوں سے انہوں نے خریدا. پھر جعلی پریس, یہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ بھی ایک نکال کر لے آئے, پتہ لگا جی مریم نواز بینیفیشل اونر ہے, وہ کہتی جی میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو جھوٹ بول بول کے اس خاندان نے, بلکہ دونوں خاندانوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اب ناظرین, پٹرول پھر انہوں نے مہنگا کر دیا دوبارہ. یعنی قوم کا تو یہ سمجھتے ہیں کہ چمڑ نکال دیں, انہیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. ابھی بجلی مہنگی کی, پٹرول مہنگا کر دیا, پھر گیس مہنگی کریں گے, پھر دوبارہ بجلی کی باری آ جائے گی. بجلی پٹرول گیس, بجلی پٹرول گیس. آگے رمضان آ رہا ہے تو پاکستان میں ہر چیز کی قیمت کو پر لگ گئے. وہ جو راشن ہے اس کی قیمت پتہ کروائی ہے, وہ پتہ چل رہا ہے پچھلے سال جو راشن 7,000 روپے میں بن جاتا تھا وہ اب 10,000 روپے میں بھی نہیں بن رہا. یہ ایک سال کے اندر فرق پڑا, اور یہ کہتے ہیں مہنگائی کم کی ہے. یہ کیسے کم کی ہے؟ 7,000 والا راشن جو ہے وہ 10,000 روپے تک چلا گیا ہے.
नाजरीन, मोहसिन नकवी जो है वो 2 मैदानों में उसको दिया गया मौका और दोनों में उसने पाकिस्तान को बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है और दोनों में पाकिस्तान को शिकस्त हो रही है एक के बाद एक। दहशतगर्दी के मैदान में उसे वज़ीर दाखिला बनाया गया तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कई गुना बढ़ गई है, दहशतगर्दी के वाक़यात कई गुना बढ़ गए हैं और वो हर जगह बढ़ के मारता है, SHO ले आऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता। और इंटेलिजेंस पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही है, तो ये तो वजारत दाखिला में उसका काम है। फिर क्रिकेट उसको दिए तो क्रिकेट का उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इंडिया के साथ पहले बाइकआउट कर दिया, फिर मैच खेला, 61 रन से इबरतनाक शिकस्त हुई है। और ये जनाब वो सारे खिलाड़ी खिला रहे हैं जो या जिनके बड़े या वो खिलाड़ी खुद खुशनुदी करते हैं या खुशामदी जो है उनको टीम के अंदर उन्होंने भर्ती किया हुआ है, जिनका खेल के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। किसी का सोरा जो है वो खुशामद करता है, किसी दूसरे का कोई और रिश्तेदार खुशामद करता है, किसी को जो है वो आसिम मुनीर साहब की शक्ल पसंद हो, यानी जो इनका दिल करता है ना अपनी टीम बना देते हैं, प्लेयर्स को देखते ही नहीं है। और उसकी वजह से इनको बदतरीन नाकामी हुई है। 61 रन से भारत ने इनको इबरतनाक शिकस्त दी है T20 में। अब ये एक ऐसा मैच था जो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती, यानी आप बंदर के हाथ में माचिस देंगे तो वो आग ही लगाएगा ना, यही करेगा जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी लाभ।